بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج عید کا تیسرا روز ہے اور آج کے دن دو بڑی ڈیولپمنٹس ہیں، اور وہ بڑی ڈیولپمنٹس یہ ہے کہ پاکستان کا جو بجٹ سروے ہے، اکنامک سروے جس کو کہتے ہیں، وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کی میں جو مہنگائی ہے اس کی شرح جو جب یہ حکومت آئی تھی تو 38% رپورٹ کی جاتی رہی ہے، اور اب وزیر خزانہ کے مطابق یہ مہنگائی کی شرح 4.6 کے اوپر آ چکی ہے۔ اسی طرح شرح سود جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ جس کو کہا جاتا ہے وہ آلموسٹ 11% کے اوپر ہے، 22% سے یہ شروع ہوا تھا۔ یہ بھی ایک بڑا جس کو پازیٹیو انڈیکیٹر کہتے ہیں یہ وہ ہے، اور جی ڈی پی جو ہے وہ پاکستان کی وہ 2.9 کے حساب سے اس کی گروتھ ہے۔ تو یہ پاکستان کے لیے آپ یوں سمجھیں کہ ایک طرح سے معاشی حوالے سے ایک نوید ہے، اور وزیر اعظم کا جو اصرار ہے اپنی بجٹ بنانے والی ٹیم کو وہ ہے کہ کسی طرح جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کو بھی ریلیف دیا جائے، اور صدر مملکت نے اپنے سیاسی کارکنوں سے اور پارٹی کے لوگوں سے بھی گفتگو کی ہے، اور ان کا 2-3 حوالوں سے انہوں نے گفتگو کی ہے۔ ایک تو ان کا بھارت کے حوالے سے خیال تھا کہ بھارت میں جو اقلیتیں ہیں ان کے ساتھ بڑا ناروا سلوک ہے وہاں کا، اور پھر ایک انٹرنل پریشر وہاں پہ ڈیولپ ہوتا ہے جس کو وہ ایکسٹرنل جو سائڈ کے اوپر ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ انہوں نے پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے جو بات کی، ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے کاشتکاروں کو ان کے اوپر توجہ دے کے ان کی معاشی حالت بہتر کر کے پاکستان اپنی اکانومی بہتر کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ پاکستان کے لیے جو سفارتکاری کر رہے تھے، ان کی سربراہی میں جو وفد تھا وہ امریکہ سے کامیابی کے بعد اب انگلینڈ آ چکا ہے، اور وہاں پر انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کے ساتھ ہر طرح کی بات چیت کا راستہ کشمیر سے ہو کے جاتا ہے، یعنی اگر حالات جو ہیں وہ نارملائز ہوں گے تو وہ کشمیر پر بات ہوگی، کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا تو ہی یہ ہوں گے۔ اس کے علاوہ ان سے کچھ سیاسی سوالات بھی ہوئے اڈیالہ جیل کے مقیم کے حوالے سے، تو اس کا بھی انہوں نے جو جواب دیا وہ بھی ہم اپنی گفتگو میں شامل کریں گے۔ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ ان دنوں عید کی چھٹیوں میں بہت ایکٹیو رہے، اور انہوں نے جو ہے وہ عید ڈپلومیسی یہ کوائن کیا گیا ہے ان کی جتنی بھی سرگرمی تھی اس کو، کہ وہ جو مسلم اور دوست ممالک ہیں ہمارے ان کے سربراہان سے انہوں نے ٹیلی فونک رابطے کیے، اور ان میں آذربائیجان، ترکی، ایران اور دیگر ممالک شامل ہیں۔ تو یہ بھی جو اسٹریٹجی ہے یہ، یعنی وزیر اعظم صاحب 2-3 کاموں کے اوپر موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ ایک کہ جب بھی کبھی فلسطین کی بات کرنی ہو، کوئی فورم دستیاب ہو تو وہ ضرور بات کرتے ہیں، چاہے پاکستان کے سٹیکس جو ہیں وہ کسی بھی سطح کے اوپر پہنچے ہوئے ہوں، ایون آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے معاملات جو ہیں وہ بات چیت جو ہے وہ کہیں پہ رکی پڑی ہو، لیکن وزیر اعظم صاحب اقوام متحدہ میں بھی کھڑے ہو کے فلسطین کی بات کرنا نہیں بھولتے ان حالات میں بھی۔ پھر اس کے علاوہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے معاشی معاملات کو کبھی بھی انہوں نے اگنور نہیں کیا، یا یوں کہیں کہ پاکستان کے معاشی معاملات ان کی پہلی ترجیح ہمیشہ سے رہے ہیں، اور اسی طرح وہ جو سیاسی جو محاذ رہی ہے اس سے وہ گریز مسلسل برتتے چلے آ رہے ہیں، بلکہ پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے وہ افہام و تفہیم کی بات کرتے ہیں، اور یہ جو بھارت کے ساتھ جو گزشتہ دنوں تناؤ تھا پاکستان کا، اس پر بھی انہوں نے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ بات چیت کرنے کی پیشکش کی تھی۔ اور اسی طرح جو آپ کہہ لیں کہ پاکستان کی جو سفارتی جو محاذ ہے اس کو بھی وزیر اعظم صاحب کبھی خالی نہیں چھوڑتے، کوئی موقع جو ہے وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ عید والا موقع بھی انہوں نے اسی طرح اس کو یوٹیلائز کیا پاکستان کے لیے۔ اسی طرح جو فیلڈ مارشل ہیں انہوں نے عید والا دن، عید کی نماز جو ہے وہ ایل او سی کے اوپر اپنے جوانوں کے ساتھ پڑھی، افسران کے ساتھ پڑھی، ان کے ساتھ انہوں نے عید کا دن گزارا اور ان کے ساتھ گفتگو کی اور ان کو سراہا، اور مطلب یہ جیسچرز ہوتے ہیں، ان پر ہم بات کریں گے۔ اور جو آخر میں ہے وہ پنجاب کی صورتحال، چونکہ عید کا آج تیسرا روز ہے اور عید ختم ہو رہی ہے، اور پنجاب میں پنجاب کے طول و عرض سے جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ بڑی پازیٹیو آ رہی ہیں کہ علائشیں کوئی نہیں ہیں، صفائی کا معیار بڑا اعلیٰ ہے، فنائل سے لے کے عرق گلاب تک کو استعمال کیا گیا ہے، سڑکیں دھوئی گئی ہیں، اور علائشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے اسپیشل آپریشنز روم قائم کیے گئے تھے۔ اکا دکا اگر کہیں سے شکایت آئی ہے
تو وہ اتنے بڑے آپریشن میں وہ کوئی معنی نہیں رکھتی. وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اگر کہیں پر کوئی ہے, اول تو رپورٹ کوئی نہیں ہو رہی, اگر کہیں پر ہے, مطلب یہ کہ حفظ ما تقدم کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں, تو وہ بھی نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن بہرحال اتنے بڑے آپریشن میں ایک آدھ واقعہ اگر کہیں پہ ہو جائے تو اس کو ہیومن ایرر بھی کہہ سکتے ہیں یا کوئی اور اس طرح کی بات. تو ان سارے ایشوز کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے. جناب سعید چوئی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں لاء اسٹوڈیو میں. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں خالد قیوم صاحب اور بیرسٹر حسین چودھری ان کے پہلو میں بیٹھے ہیں. سر آپ تینوں کا بڑا شکریہ. اچھا جی, میرے نزدیک جو ہے وہ تو بڑی خبر ہے, بلکہ ہم سب کے نزدیک ہے, کرنٹ ہے, وہ ہے یہ جو اکنامک سروے آیا ہے. اس کے جو موٹے موٹے خد و خال ہیں وہ تو پتہ دے رہے ہیں کہ شاید آنے والا جو وقت ہے اب وہ اتنا تکلیف دہ نہیں ہوگا پاکستان کے لیے معاشی طور کے اوپر, چونکہ ویسے بھی 10 مئی کے بعد حالات تھوڑے سے بدلے ہیں اور وزیر اعظم صاحب کا بڑا ایمفیسس یہی ہے کہ اب ہم نے اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے, اس ساری کامیابی کو اپنی معاشی کامیابی میں. تو یہ بجٹ بتا رہا ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ جو داد و شمار آئے ہیں کہ اسی طرف کام جاری ہے؟ یہ دیکھیں, یہ جو 1 سال کی کارکردگی ہے نا ان کی بجٹ کے حوالے سے اگر دیکھیں تو ان کی جو پالیسیز ہیں, معاشی پالیسیاں, اس سے پاکستان جو ہے وہ 40ویں بڑی معیشت دنیا میں درجہ آ گیا, 40 میں آ گیا نا. اور اس کا جو حجم ہے معیشت کا وہ 411 ارب ڈالر تک بڑھ گیا. میرے ایک اکانومسٹ صاحب سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ 2 سال اور پاکستان یوں چلا تو 20ویں نمبر کی اکانومی. 20 اب دیکھیں جو ان کی ایکسپورٹ امپورٹ پالیسی اور ایکسپورٹ پالیسی ہے, اسی کو اگر دیکھیں یہ 2022 میں اندھا دھند جو ہے امپورٹ ہو رہی تھی. سر 80 ارب ڈالر کی ہم نے امپورٹ کر لی تھی. اب انہوں نے غیر ضروری جو امپورٹ ہے اس پہ پابندی لگائی ہے, یعنی جس کا جو جی چاہ رہا ہے جس کا جو منگوا رہا ہے, جناب ٹائر آ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں, اور پھر سمگلنگ جو ہے اس کو جو روکا ہے. یہ ساری چیزیں اگر دیکھیں تو اس دفعہ جو ہماری امپورٹ ہے وہ ہے 56 ارب ڈالر, یعنی کہ جو 82 یہی بچت ہوگی ایک تو, اور دوسرا جو ہماری ایکسپورٹ ہے وہ ہے جون کے آخر تک 32 ارب ڈالر تک پہنچنے کا امکان ہے. اور پھر جو ہماری سروسز ہیں, جو خدمات امپورٹ کرتے ہیں, جو ہمارے اوورسیز پاکستانی جاتے ہیں خلیج میں یا دوسرے ممالک میں, ظاہر خدمات دیتے ہیں, اس کے عوض جو ان کو ملتا ہے پاکستان, جو ریمیٹنسز ہیں وہ یہ جب یہ 84 ارب کا تھا نا ہماری امپورٹ تھی جی, اس وقت جناب 26 ارب 27 ارب یہ ڈالر جو ہے زر مبادلہ ترسیلات زار جو تھی یہ تھی. تو اب جناب یہ مارچ میں 31 ارب سے بڑھ گیا ہے. اچھا. اور خیال یہ ہے کہ جون کے آخر تک یہ اس یعنی کہ مالی سال کے آخر تک یہ 36 ارب سے 37 ارب ڈالر ہو سکتی ہیں. تو اگر یہ ملائی جائیں جو ہماری سروسز کی ایکسپورٹ ہے اور جو اشیاء کی ایکسپورٹ ہے, یہ بنتی ہے جناب 68 ارب ڈالر. یعنی یہ اگر ایکسپورٹ سروسز پلس گڈز, ٹھیک ہے. تو یہ تو ہم جو ہے یہ تجارتی سارا ختم کر دیے. 12 ارب ڈالر جو ہے یہ ہم آمدنی اگر سروسز ان کو ہم ان کو کنسیڈر کریں یہ ہو گیا. اور دوسرا یہ کہ ہماری 26 ارب ڈالر جو ہے اس دفعہ جو بیرونی قرضے ادا کر رہے تھے. کتنے؟ 26 ارب ڈالر کی ادائیگیاں کرنی تھی. ٹھیک ہے. ان میں 3 سماہیاں جو ہیں, یہ آخری سماہی رہ گئی, اب یہ آخری سماہی رہ گئی ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ ماضی میں جیسے ہم قرض ادا کرنے کے لیے سود ادا کرنے کے لیے قرض لیتے تھے, اس دفعہ اس کی ضرورت پڑتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اور اسٹیٹ بینک کے گورنر کا پچھلے دنوں میں بیان پڑھ رہا تھا کہ 12 ارب ڈالر جو ہیں 12.5 ارب کے قریب کو بتا رہے تھے وہ قرضہ جو ہے جو ادائیگیاں کرنی ہیں وہ رول اوور ہو سکتی ہیں. اور 3.70 ارب ڈالر جو ہے وہ تو رول اوور ہو بھی گئے چائنا والے. صحیح. تو یہ ستے خیرات نظر آ رہی ہیں سر جی. اچھا, ہاں جی, مطلب وہ پالیسیز کی وجہ سے, صرف پالیسیز کی وجہ سے. اور باقی جو انہوں نے اقدامات کیے ہیں وہ تو خالد قیوم صاحب مجھ سے بہتر بتا سکتے ہیں. سر جی کیا کیا اقدامات کیے ہیں؟ یہ 11% جو ہے اس کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ 11% جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ, اس کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ پھر 38% سے جو مہنگائی کی شرح ہے وہ 4.6% کے اوپر آنا, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو ذرا تھوڑا سا آسان کر کے سمجھائیں.
دیکھیے داد و شمار کی سعید چوہدری صاحب نے جو کیلکولیشنز ہیں وہ بڑی درست کی ہیں، اور اس میں دیکھیے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے جو معاشی اشاریے ہیں وہ بہتر ہوئے ہیں، صحیح، اور ان کے بہتری کی بات صرف ہم یہاں بیٹھ کر نہیں کر رہے، بلکہ جو بین الاقوامی مالیاتی ادارے ہیں جن میں ورلڈ بینک ہے، IMF ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، اور انٹرنیشنل جو کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز ہیں ان کی طرف سے بھی جو پاکستان کے جو بہتری کے معاشی اعداد و شمار ہیں، اشاریے ہیں، ان کی انڈورسمنٹ کی گئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو سعید چوہدری صاحب بات کر رہے تھے کہ ہمارا جو تجارتی خسارہ ہے اور ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے اس میں بھی کمی واقع ہوئی، اور دیکھیے کہ ایک وقت تھا PTI کا دور حکومت تھا، تو اس وقت عمران صاحب 17 ارب ڈالر کا ہمارا جو تجارتی خسارہ، جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تھا وہ 17 ارب ڈالر تک پہنچ چکا تھا، اور اس حکومت کی معاشی مینجمنٹ کا نتیجہ ہے کہ اس وقت پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے اب وہ سرپلس میں چلا گیا ہے، اور اب تک جو ہے 1 ارب 90 کروڑ ڈالر کا جو ہے پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ سرپلس میں ہے، صحیح، اور یہ پاکستان پر جو ہمارے جو زر مبادلہ کے ذخائر بہتر ہو رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر پر جو ادائیگیوں کا دباؤ ہے اس میں جو ہے وہ کمی ہوئی ہے۔ جو سعید چوہدری صاحب نے اعداد و شمار کی جو کیلکولیشن کی ہے اس میں انہوں نے پاکستان کی ایکسپورٹ کو شامل کیا ہے، یعنی وہ جو سانس پھولا رہتا تھا ہر وقت وہ والی کیفیت نہیں، وہ کیفیت نہیں ہے۔ اور کچھ دیکھیے کہ پچھلے صرف 2 سال کے دوران جو اوورسیز پاکستانی ہیں جو پاکستان میں ترسیلات زر بھجواتے ہیں، فارن ریمیٹنسز جن کو ہم کہتے ہیں، ان میں 10 ارب ڈالر کا جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے، یعنی IMF کا جو 7 ارب ڈالر کا پروگرام ہے اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ 2 سال میں ہماری ترسیلات زر جو ہیں وہ بڑھ گئی، اس وقت بڑی ہیں جب ایک جماعت کی طرف سے اور بانی PTI کی طرف سے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو بار بار اپیل کی گئی کہ آپ پاکستان اپنے ترسیلات زر جو ہیں وہ نہ بھجوائیں، بائیکاٹ کریں، لیکن ہوا یہ کہ اس کا اثر جو ہے وہ الٹا ہو گیا، اور ترسیلات زر جو ہے اس مالی سال کے اختتام 30 جون تک 38 ارب ڈالر تک جو ہے وہ بڑھنے جا رہی ہے۔ اوکے، اور اسی طرح جو شروع میں آپ نے فرمایا کہ ہماری جو معیشت کا سائز ہے اب وہ بھی اس حکومت کے دور میں اس مالی سال کے دوران جو ہے وہ 370 ارب ڈالر سے بڑھ کر 411 ارب ڈالر ہو گیا، ٹھیک، یعنی ہمارا معیشت بھی جو ہے وہ بھی بڑھ گئی، ہماری جو پر کیپیٹا انکم جس کو ہم کہتے ہیں اب وہ 1680 ڈالر سے بڑھ کر 1824 ڈالر جو ہے وہ ہو گئی ہے، اور مہنگائی کا جو ہے وہ تو اعداد و شمار آپ نے دے دیے کہ کس طرح 38% سے کم ہو کر 4% تک 4.6% تک جو ہے وہ ہو چکی ہے، اور اسی طرح سب سے بڑھ کر آپ روزانہ کی بنیاد پر دیکھتے ہوں گے کہ پاکستان کی سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ بلندیوں کو چھو رہی ہے، اس وقت 1,20,000 جو شیئرز ہیں جو 100 انڈیکس ہے پوائنٹس ہے وہاں تک جو ہے ہمارا جو ہے وہ بڑھ چکا ہے، اور ہماری جو فارن انویسٹمنٹ ہے وہ بھی اس میں بھی ایک غیر معمولی جو ہے وہ اضافہ اس بار جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ دیکھیے ایک اور سوشل سیکٹر کے اندر اس حکومت نے جو سب سے بڑا اقدام کیا ہے کہ عام آدمی کے لیے، غریب آدمی کے لیے جو ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ایلوکیشن جو ہے اس میں ایک بڑا اضافہ کر دیا ہے، اور کل جس بجٹ کا اعلان ہوگا اس میں توقع ہے کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ایلوکیشن ہے وہ 592 بلین روپیز سے بڑھا کر 718 ارب تک کیے جانے کا امکان ہے، اس میں بھی ایک بڑا جو ہے وہ اضافہ کیا جا رہا ہے، اور اس طرح جو ہے جو سالانہ ترقیاتی پروگرام ہے اس کو 4,200 ارب تک جو ہے اس کو بڑھا دیا گیا ہے،
ٹھیک اس سے پورے ملک کے اندر اور خاص طور پر چاروں صوبوں کے اندر میگا پروجیکٹ جو ہیں وہ شروع ہونے جا رہے ہیں، اور اس میں ایک بڑی ایلوکیشن جو ہے اب وہ نئے ڈیم بنانے پر اور جو پہلے سے ڈیموں پر کام چل رہا ہے ان پر کام تیز کرنے کے لیے جو ہے وہ رکھی جا رہی ہے. اور اسی طرح بلوچستان کے اندر جو ہے وہ روڈ انفراسٹرکچر کے لیے ایک بڑی ایلوکیشن جو ہے وہ رکھی جا رہی ہے. سندھ کے اندر جو ہے وہ موٹر وے جو نامکمل ہے اس کو مکمل کیا جائے، کراچی سے سکھر تک. اور اس طرح ایک پنجاب کے اندر پنجاب کا جو صوبوں میں سب سے بڑا بجٹ ہوگا وہ پنجاب کا ہوگا. اچھا. اور لگتا ہے کہ وہ 1200 ارب کے قریب جو ہے وہ پنجاب کا بجٹ ہو سکتا ہے. اور اس پنجاب کے بجٹ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بڑے بڑے میگا پروجیکٹس جو ہیں وہ نظر آئیں گے. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جب بھی نون لیگ کی حکومت آتی ہے وفاق میں یا پنجاب میں تو آپ کو میگا پروجیکٹس نظر آتے ہیں، آپ کو موٹر ویز کا جال نظر آتا ہے، جال بچھایا جاتا ہے، بڑے بڑے سٹیٹ آف دی آرٹ جو ہاسپٹل ہیں وہ بنائے جاتے ہیں. اور اس طرح جو ہے آپ نے دیکھا کہ کس طرح کے پی کے اندر 11 سال سے ان کی حکومت ہے لیکن آپ کو کوئی میگا پروجیکٹ نظر نہیں ہے. سارے یہ کٹے بچے مرغیاں وہ پروجیکٹ آپ بھول ہی گئے. وہ جو مرغی رکھے مرغی کے بچے. اچھا یہ ایک بیرسٹر صاحب جب بھی آپ کچھ مطلب سیاسی مخاصمت کا شکار لوگوں کو دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کے جو ہمارے دوست ہیں وہ جب بھی بیٹھیں گے تو وہ اکانومی کا جو ہے وہ رونا شروع کر دیں گے. حالانکہ ان کے دور میں جب ان کو حکومت ملی تھی تو میرا خیال ہے گروتھ ریٹ 5.8 تھا. آئی ایم ایف پروگرام سے باہر نکل گئے تھے، وہ بھی باہر بھی نکل گئے. پھر اس کے بعد یہ کہ گروتھ ریٹ جو ہے وہ منفی میں چلا گیا تھا. تو اب چیزیں بہتر ہو رہی ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی فرق سر نہیں جی پڑ ڈی رہا پی آپ یہ دیکھیں جی ڈی پی 2.9 پہ کھڑا ہوا ہے، لیکن یو آر فارگیٹنگ ون فیکٹ، ایک چیز بھول رہے ہیں. 2.9 پہ تب کھڑا ہوا ہے جب ہم جنگ سے نکلے ابھی. ہاں جنگ سے نکلتے ساتھ جب آپ کے نارمل ملک جو ہے جو ترقی پذیر ملک ہوتے ہیں وہ ہائپر اور الٹرا انفلیشن میں چلے جاتے ہیں، ہمارا جی ڈی پی اسٹیٹک ہے بلکہ اوپر جا رہا ہے اور ہماری اسٹاک ایکسچینج میں بہتری آ رہی ہے. تیسری چیز سر ہماری یہ ہے کہ آپ کی ملٹری انڈسٹری جو ہے، ہم پہلے جو تھے وہ آپ ایگریکلچرل کنٹری تھے، ٹھیک ہے، اب آپ کی ملٹری انڈسٹری جو ہے اس جنگ کے بعد جو پیش ہوئی ہے اس کے بعد وہ ایسی بوم کر کے دیٹ وی آر بینگ ریکگنائزڈ چائنا کے ساتھ ساتھ. چائنا اب ہم یہ نہیں کر رہے کہ ہمارے ٹیکنالوجیکل پارٹنرز جو کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ بنا رہا ہے، ٹھیک ہے سر. ہماری GF-17 کی آپ لے لیں جو آرڈرز ہیں، ٹھیک ہے، وی آر بکڈ فار دا نیکسٹ 7 ایئرز اور اپنی پروڈکشن بڑھا رہے ہیں. سر آج بڑی انٹرسٹنگ چیز تھی جو آج میں ایک امریکن آرٹیکل میں پڑھا ہوئی کہ ہم ملٹری بجٹ کی ہمیشہ بات کرتے ہیں. سر ایز پر دی ایلوکیشن اگر ہم ٹوٹل نکال لیں تو پر سولجر یا پر آفسر کہہ لیں یا پر پرسن کہہ لیں پاکستانی سپاہی $11,000 میں پڑتا ہے پر سال. ٹھیک ہے. آن دا کانٹری انڈین سپاہی $58,000 میں پڑتا ہے. $58,000 پر ایئر. یہ انہوں نے بجٹ کی نکال کے فائنینشیل ٹائمز کے اندر، اور ان کا بیکاز انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی، انہوں نے کہا دے بائی ایکسپینسو ٹوائز وچ دے ڈو ناٹ نو ہاؤ ٹو آپریٹ. ٹھیک ہاں صحیح. ٹھیک ہے سر، مہنگے کھلونے تو لے لیتے. اور انہوں نے کہا کہ انڈین آرمی از ون آف دا ریچسٹ آرمیز. ٹھیک ہے، پاکستان آرمیز از دوز آرمیز جن کو سکھائی جاتا ہے کہ کم بجٹ کے اندر آپ نے اپنے آپ کو ایکسیل کر کے اپنی کرافٹسمین شپ کو، ٹھیک ہے، جو آپ کی جنگی کرافٹسمین شپ ہے اس کو کیسے انہانس کرنا ہے. فار انسٹنس ایک بڑی انٹرسٹنگ بات تھی کہ جب انڈین آرمی کی ایئر ایکسرسائزز ہوتی ہیں تو وہ 1-on-1 سکھائے جاتے ہیں. ہمارے پائلٹ کو پہلے دن سے یہ بتایا جاتا ہے کہ تمہارا مقابلہ 1 سے 3 کا ہے. تو ایسے ہی اس کی جو ٹریننگ فرام ڈے 1 ہے وہ جب سنگل فلائی کرتا ہے تو اس کا مقابلہ 3 جہازوں سے، اس کی طریقہ یہ ہے کہ تم نے 3 کے خلاف فلائی کرنا ہے. ٹھیک. تو ہم $11,000 پر ایئر کے اندر جو ہمارا سپاہی ہے، ایک سولجر، ایک فرد لے لے، اس سے ہم نے اس فوج کو ہرایا ہے جو $58,000 پر منتھ پہ پڑی ہے، پر ایئر پہ پڑی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد سر آپ ہماری دیکھیں پہلے بانی پی ٹی آئی کے ٹائم کے اوپر بھی رننگ فرام پلر ٹو پوسٹ. ٹھیک ہے جی، پلر ٹو پوسٹ کیسے؟ اب جو ملک ہے نا جی اس کے اندر آپ کی مائکرو پالیسیز سے چینج ہو جاتی، لیکن کچھ میکرو اکنامک پالیسیز فار دا لانگر ٹرم وہ نہیں بدلتی. اگر آپ کا ملک ایک نہج میں لگا ہے جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ اچھا جی اب آپ نے ہم سی پیک کا حصہ، 1 روڈ 1 بیلٹ پروگرام کے اندر جو سی پیک ہے اس کا حصہ بنیں گے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے آگے کہ نہیں جی میں نے سرے سے نہیں کرنا جب آپ کے ملک نے اس کے لیے قرضہ اٹھایا ہوا. آپ نے نہ تو صرف سی پیک پروگرام کو بیک برنر پہ ڈالا، آپ کی کہاں گی وہ سعودی آئل ریفائنریز جو آنی تھی. جی صحیح. ٹھیک ہے. کبھی آپ نے کہا کہ سمندر کے اندر سے جو ہے آپ کا گیس نکلنے لگی ہے، کبھی آپ، ٹھیک ہے،
यू आर रनिंग, और जब आप कुछ नहीं मिला तो आपने कहा मुर्गी ले ले, मुर्गी के 6 बच्चे पैदा करें, अंडे, आप उस नहज पे हमें ले आए। तो बेसिकली साबित ये हुआ कि वो कैपेसिटी के इश्यूज थे, कैपेसिटीज के इशू थे। अच्छा, कैपेसिटी की जहाँ तक बात है, जिस तरह बैरिस्टर साहब ने बात की कि हमारी फ़ौज की कैपेसिटी क्या है और उसके पास जो वसाइल वो कितने के हैं, ज़ाहिर है कि हमारे इकॉनमी का साइज़ इतना बड़ा नहीं है जितना इंडिया का है, तो फिर भी उसके बावजूद चल रहे हैं। तो इसी तरह जो हमारी गवर्नमेंट है वो अगर आप भारत का साइज़ देखें, उसका जो शेयर है आलमी सतह के ऊपर उसकी इकॉनमी का, वो उसका बड़ा एक हिस्सा है। तो पाकिस्तान ये जो डिप्लोमेसी के लिहाज से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हों, वज़ीर आज़म साहब हों, इन्होंने इसाक डार साहब हों, इन्होंने ये पूरी की पूरा जो टीम वर्क था बेसिकली, एक भी बंदा जो है वो आपको कोई जो होता है ना नलायक, वो इस टीम में कोई एक बंदा भी आपको जो है वो उस तरह का नजर नहीं है जिस तरह आप माजी के दूसरा कहें तजर्बात जैसे में। उधर बोंगियां मार रहे हैं, सीधी सीधी बात है। उधर भी इधर भी माजी वो में शशि लगती थरूर रही है। जो बंगियां मार रहे लगती रही हैं, ईरान में बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ बात की जा रही थी। अच्छा, ये जो आप प्राइम मिनिस्टर ने जो ईद वाले दिन की जो डिप्लोमेसी है इसको, और जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो गुफ्तगू की है इधर बरतानिया में कि रास्ते जो हैं वो कश्मीर से होके जाते हैं सारे यमन के भारत के साथ, इसके ऊपर आपका क्या टेक है? ये देखिए, जो सरकार ने जो सरकारी पॉलिसी जो बनाई गई ना 22 अप्रैल के बाद, और मेरा ख्याल है कि उससे पहले ही हमारी जो स्ट्रेटजी थी ना, कश्मीर को तो हम कभी भूले नहीं। एक दौर बीच ये में आया आर्मी था, चीफ ने भी यही बात की वैसे भाई। एक दौर बीच में आया था जब वो आधे घंटे के लिए धूप में खड़े होने वाला मामला आया था, और कौम ने वो उसको जो कबूल नहीं किया था उस बात को। या एक सड़क का नाम तब्दील जब किया था। श्रीनगर से बाहर एक घड़ी लग गई थी, हाँ, कश्मीर हाईवे को श्रीनगर का नाम दे दिया। तो ये इस तरह के कार्य करा के, जिसका अमली तौर पे कोई जो कह सकते हैं कि प्रेशर ही नहीं हम जो बना सके थे, दबाव नहीं डाला जा सका था, आलमी बरादरी को अपने साथ खड़ा नहीं कर सके थे। लेकिन अब सूरत हाल जो बन गई हुई है, इसके बाद जो जैसे वज़ीर आज़म हमारे आलमी लीडरों के साथ बात करते हैं, दौरे करके भी आए हैं, आखिरी दिन जो है वो ईद जो है उन्होंने सऊदी अरब में जो वलीअहद की ख्वाहिश पर वहाँ गए हैं, मिल के आए हैं। तो ऐसे लग रहा है कि जैसे पूरी दुनिया, यानी जिसको भी फ़ोन करते हैं, अमान हो, कतर हो, यूएई हो, तुर्किया हो, अज़रबैजान, ताजिकिस्तान, जहाँ भी बात कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि पूरी दुनिया हमारे साथ है। और भाइयों की तरह उन्हीं जज्बों के साथ खड़े हुए कुछ ममालिक, तो जैसे जो जिन जज्बात का हम अज़हार करते हैं उसी तरह का अज़हार वहाँ किया जा रहा है। और ये एक मरतबा फिर मैं बार बार ये कहता हूँ, जो वाक़या हुआ है ना, ये जो 22 अप्रैल से 10 मई तक जो हुआ है और उसके बाद जो हालात हैं, मैं बार बार ये कहता हूँ कि अल्लाह की तरफ से एक नेमत पाकिस्तान के ऊपर नाज़िल हुई है। ये जो है कश्मीर वाला इशू, और फिर जो ये बात की जा रही थी जो यहाँ दहशतगर्दी वो करवा रहा था, और ख़ुद अब उन्हीं हालात का शिकार हो रहा है। मणिपुर में क्या हो रहा है, बिल्कुल जी, आपके कर्फ्यू लगा हुआ है, इंटरनेट बंद है, और वो मसीही बरादरी के ऊपर वहाँ जो है वो अलहदगी की तहरीक है जी, ठीक है, अलहदगी की बाकायदा तहरीक है। और फिर बांग्लादेश ने एयरबेस वो जो कॉक की वो है गर्दन टाइप इलाका है, चिकन स्नैक, चिकन स्नैक, वो उसके साथ एयरबेस जो है वो है 30 किलोमीटर का इलाका है, किसी वक्त भी कट हो सकता है। तो उसको तो अपनी पड़ी हुई है, खालिस्तान के नारे लग रहे हैं, कश्मीर की तहरीक जो है वो मजीद तेज होती हुई नजर आ रही है। ये 7 लाख फौज वहाँ दाखिल करके या 6 लाख फौज दाखिल करके आप उनको कंट्रोल ही नहीं कर सके। सर साथ इंडिया, सॉरी कटिंग सर, इंडिया का कोई एक नेबर नहीं है जिसके साथ उसका कोई लाइव एक्टिव इशू नहीं है। ये अच्छा, जो आपने मैशियत की बात की थी ना, मैशियत इतनी बड़ी है, उसको भी यही जोन था कि ना मैं दुनिया की चौथी बड़ी मैशियत, पता नहीं 1 अरब 45 करोड़ की मंडी, वो कहाँ की मंडी, वो टेस्ला जो है वहाँ आने वाला था, उनका ऐसे शोरूम बनावांगे थे, असी इतनी फैक्ट्री शैक्ट्री कोई नहीं लानी। और फिर जो ट्रंप साहब हैं, आए रोज कहते हैं जनाब 13 दफा कह चुके हैं, 13 दफा कह चुके हुए हैं, यानी एक छेड़ बना ली हुई उन्होंने, लग ये रहा है ट्रेड को, ऐसे लग रहा है ना, बिल्कुल मोदी की छेड़। ठीक है ना, मोदी की छेड़ बना ली। और फिर वहाँ वो उन्होंने कह दिया कि जनाब यहाँ से अपना सामान उठाएं, फैक्ट्रियाँ शैक्ट्रियाँ, वो जो एप्पल है उसको कह दिया है। और चीन जो है उसने जो कामयाब दाते हैं, जिन्हें लेथन जिसके ज़रिए उन्होंने ये बनानी थी गाड़ियाँ
इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ। गाड़ियाँ, तो वो सारा स्टॉक तो उसके पास है, वो उसकी पूरी सनद बंद करके रखती है उसने। आम जो ऑटोमोबाइल्स हैं, जो आप आम गाड़ियों वाली जो उनकी हैं, उनको ही फर्क पड़ रहा है। तो वो कहाँ की मैशियत, क्या कहाँ। और मैं वो जो है हडसन इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट देख रहा था, 5 जून को उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है, और वो अमेरिका को मशवरा दे रहे हैं वहाँ, वो थिंक टैंक जो है, स्टडी रिपोर्ट जो उन्होंने दी, उन्होंने कहा पाकिस्तान की जो है ना, ये आबादी ही अगर देख लें कि जहाँ जो काम करने वाले जवानों की जो तादाद है, मादनियात हैं, और जिस जगह बैठा हुआ पाकिस्तान, एक जंक्शन पे बैठा हुआ है, तो वह कहते हैं पाकिस्तान की ज़रूरत को नज़रअंदाज कर ही नहीं सकता अब अमेरिका, कोई भी नहीं कर सकता। तो ये सूरत, जैसे वरिष्ठ साहब ने ये कहा कि जो हमारी अस्करी सनत है उस हवाले से, वो 4.60 अरब डॉलर का तो हमारे GF-17 थंडर का ऑर्डर आ भी किया हुआ है आज़रबाईजान से, सही, ब्लॉक 3 का। और जो हम चीन से ले रहे हैं, इंडियन मीडिया वाला शो में चाह रहा था जनाब, पता नहीं 3 अरब डॉलर के J75 खरीद रहे हैं, J35 खरीद रहे हैं। तो वो अगर यही देख लें, हिसाब किताब लगा लें, फिर भी हम आगे जा रहे हैं। चौधरी साहब, ये डिप्लोमेसी, और मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो गुफ्तगू की है, आपको मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान और इंडिया जो है वो, या यूं कहे कि पाकिस्तान इंडिया को मजबूर कर सकता है कि आएँ बैठे बात करें, जिस तरह अमेरिकी सदर ने भी कहा था। अभी तक तो वो अपने नखरे में है ना, तो क्या लगता है आपको, या फिर वो हरकत करेगा कि जो सिंध ताश मायदा है उसी को हेल्ड इन अबेंस रखे और वहाँ पर अपने जो डैमों को वसअत देना शुरू कर दे? देखिए, नरेंद्र मोदी, जिसको भारत में अब सरेंडर मोदी कह रहे हैं, कहा जाता है, अब वो सफारती महाज पर भी तन्हाई का शिकार है, और दाखिली सतह पर सियासी महाज पर भी वो तन्हाई का शिकार हो चुके हैं, और शदीद इस वक्त जो है वो दाखिली सतह पर भी दबाव का शिकार हैं। और सफारती सतह पर जो उनके वफूद भिजवाए गए थे भारत की तरफ से, वो जो वफूद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दरअसल अमेरिका से और दीगर जो ममालिक थे वहाँ पर जो ये वफ्द, इंडियन वफ्द गया, उनका एजेंडा ये था कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो वहाँ से कोई बयान हासिल कर सकें, कोई रद्द अमल हासिल कर सकें। लेकिन इसमें बड़ी जो है वो भारत को नाकामी का सामना हुआ है। किसी एक मुल्क की भी तरफ से पहले तो अफ्रीकन स्टेट्स में गए रद्द अमल जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ बयान दिलवाने में वो मुकम्मल तौर पर जो है उन्हें नाकामी रही है। जबकि हमारा जो वफ्द है, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में जो भिजवाया गया है, वो पूरी स्ट्रेटजी के साथ और वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फॉरेन ऑफिस के साथ वो कोऑर्डिनेशन के साथ जो है वो बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का केस पेश कर रहा है। और देखिए कि जिस रोज़ अमेरिका में बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज ये बयान दिया और ये मामला उठाया कि अमेरिका को जो है वो मुज़ाकरात के लिए भारत पर कश्मीर का मसला हल करने के लिए दबाव डालना चाहिए, उसी दिन यहाँ से भी जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान का भी जो है इसी हवाले से जो है वो बयान जारी हुआ। इससे वाज़ेह होता है कि एक बड़ी कोऑर्डिनेशन जो है उसके तहत जो है वो मामला चल रहा है। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो कामयाबी है इस जो कशीदगी रही है भारत के साथ, जो जंग हुई है, उसमें ये है कि जो अमरीकी सदर ट्रंप ने कश्मीर पर जो है सालसी का किरदार अदा करने की जो पेशकश की है, ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी एक कामयाबी है। इससे सफारती सतह पर सफारतकारी के लिए मसला कश्मीर पर सफारतकारी के लिए पाकिस्तान के लिए एक नया दरवाज़ा मैं समझता हूँ कि वो खुला है। और इस पर जो है कश्मीर का जो मसला है वो बैनुल अक़वामी सतह पर जो है वो फ्लैश पॉइंट पर जो है वो आ चुका है। और अब भी हमारा जो वफ्द है वो इस वक्त यूके के दौरे पर है और वहाँ पर भी उनकी
برطانوی حکام کے ساتھ وہاں پہ بھی ملاقاتوں کا وہ سلسلہ ہوم ورک جاری جس طرح امریکہ میں ان کا نظر آیا کارکردگی، یہاں پہ بھی امید ہے کہ اسی طرح نظر آئے گی. لیکن بھارت کے پاس آپشنز اب کیا ہیں؟ کیونکہ سر ابھی بھارت کے تک پاس آپشنز وہی ہے جس پہ وہ کام کر رہا ہے. کیا؟ ایک تو فیک پروپیگنڈا، ٹھیک ہے جی، پاپولر، وہ اپنے قوم کے اندر جو پاپولر نیریٹو بنا رہے ہیں وہ ہے وچ از ناٹ بیسڈ آن اینی ریئلٹی واٹس ایور. صحیح. دوسری چیز ہے وہ خبر ہمارے خلاف لینے گئے تھے، لیکن ایک ایوننگ اسٹینڈرڈ یو کے اندر مین پیج کے اوپر خبر جو لگی تھی وہ مودی جو تھا، مودیز ٹیمو ورژن آف دیٹ اسرائیلی پرائم منسٹر. ٹھیک، تو خبر تو اپنے خلاف لگا بیٹھے. ٹھیک ہے. سو دے آر، ششی تھارون جو ہے دے آر لوزنگ آن ایوری فرنٹ. افریقن اسٹیٹس کے ان اسٹیٹس میں جا کر ہمارے خلاف بات کرتے رہے جہاں کی عوام کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ ان کا ہمسایہ ملک کون ہے. صحیح. شروع وہاں سے ہوئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد واشنگٹن کے اندر آپ جا کے دیکھیں گے جتنی بلاول بھٹو کی وہاں پر پاپولر اسٹیٹمنٹس آئی ہیں اور جتنا ہی ہیز بین کینڈیڈ ود ہز آنسرز، ٹھیک ہے، اور جس طرح اس نے ریبٹل دیا ہے انٹریکشن جو تھا ان کا سینیٹرز کے ساتھ، it was quite amazing sir. I think پریس کانفرنس ان الگ کا سے. ایک وہاں پر ایک ایمیج جو ہے وہ بہتر. سر ڈپلومیٹک، اکنامک اور ملٹری تینوں اینڈس کے اوپر آئی تھنک وی ہیو ون دا وار. وار کا خالی ملٹری اینڈ تو نہیں ہوتا نا جی. ہاں، وار کے بعد تو دیر ڈپلومیسی اینڈ دیر از اکنامک ریہیبلیٹیشن اینڈ. بالکل ایسے ہی. اور آئی تھنک ریہیبلیٹیشن اینڈ کے اندر بھی جتنی جلدی ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو گئے وہ تو ابھی تک یہ نہیں گیج کر سک رہے کہ انڈیا کیا چیز آ رہی ہے کیا چیز جا رہی ہے. ٹھیک بات ہے. اچھا اگلا ٹاپک جو ہے نا وہ مجھے جب میں نے چونکہ پرسنلی بہت کچھ دیکھا ہوا ہے اس حوالے سے، اور یقیناً آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کمپیریزن خام خواہ جب آپ کوئی جس حالت سے گزر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ ماضی کے ساتھ اس کا کمپیریزن ضرور کرتے ہیں. ابھی یہ عید کے اوپر جو آپریشن تھا صفائی کا مریم بی بی کا، ویسے ہی وہ صفائی کی بڑی کانشیس ہیں اس سارے معاملے کو، ستھرا پنجاب کو لے کے جس طرح وہ چل رہی ہیں. تو وہ میرے پاس تفصیلات ہیں کہ عید کے پہلے روز 1,11,000 ٹن ویسٹ ٹھکانے لگایا گیا، اور اسی طرح جو ہے وہ سرگودا میں ٹارگٹ اچیو کیے گئے پورے پنجاب میں. تو فنائل کے پتہ نہیں کتنے وہ گیلن اور چونا بڑا کچھ، ایون ارگ کے ساتھ سڑکیں دھوئی گئیں. تو یہ آپ کو جو ہے وہ کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں؟ ویسے اچھا تو لگتا ہی ہے، لیکن مجھے تو فوراً جو ہے نا وہ عثمان بزدار صاحب ہی یاد آ جاتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ اور کسی نے کہا تھا کہ یہ کمپیریزن کرنا نہیں چاہیے ان کے ساتھ، ان کا کمپیریزن شہباز شریف صاحب کے ساتھ کریں یا محسن صاحب کے ساتھ کریں. یہ دیکھیں جو ہے نا، یہ مریم نواز جب یہ آئی ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے کام شروع کیا تو اس وقت ہی میں یہ کہہ رہا تھا جناب یہ جو باقی دیگر حکومتیں ہیں، صوبائی حکومتیں، یہ ان کو بھی امتحان میں ڈال کر رکھیں گے. اور ایسا ہی ہو رہا ہے. کراچی میں بھی جو ہے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں وہ لاہور کی مثالیں دی جا رہی ہیں، پنجاب کی مثالیں دی جا رہی ہیں. نہ صرف لاہور بلکہ دیہات جو ہیں پنجاب کے، وہاں بھی اسی طرح صفائی کا انتظام ہے، اسی طرح وہاں بھی کنٹرول روم. یہ آپ اپنے گاؤں کی بات کر رہے ہیں؟ بالکل اسی طرح. یعنی کہ ٹوبا ٹیکسنگ سے لے کے لاہور تک مجھے کوئی علائش نظر نہیں آئی. ماضی میں جو ہوتا تھا گاؤں عید منانے کے لیے اپنے بھائی گاؤں میں جاتے تھے تو واپس آتے تھے تو جناب وہ تفن پھیلا ہوتا تھا. ہاں، بڑی عجیب سی. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ وہ پتہ ہی نہیں چل رہا، بلکہ پہلے سے زیادہ صفائی نظر آ رہی ہے. عید سے پہلے جو صفائیاں تھی، کیونکہ وہاں چونا شانا یہ وہ سارا کچھ انہوں نے وہ بھی لائن کی ہوئی ہے صفائیوں کے حوالے سے، تو وہ پہلے سے بھی زیادہ صاف نظر آ رہا ہے. اور اگر ماضی کو دیکھیں، انہوں نے تو میرا خیال کہ وہ جو ویسٹ مینجمنٹ کمپنی تھی اس کا ٹھیکہ ختم کر دیا تھا ترکیہ کے ساتھ. اور جو یہاں سڑکوں کے اوپر جو صورتحال تھی تو ہم تو خوفزدہ ہو گئے تھے. ان دنوں کراچی میں بھی یہ مسئلہ بنا ہوا تھا کچرے کا. جی جی. اور ہمیں تو یہ لگنے لگ گیا تھا کہیں یہ لاہور جو ہے یہ کہیں اسی طرح کی صورتحال کا شکار نہ ہو جائے. نہیں، لاہور میں تو ہم نے خود جو ہے وہ ایکسپیرینس کیا ہوا ہے، اور ہمارے دفتر کے باہر میں پہلے بھی پروگرام سے پہلے بتا رہا تھا آپ کو کہ کس طرح وہاں پہ وہ کوڑے کے ڈھیر لگے ہوتے تھے، اور پھر کس طرح آپ نے جو تھے اپنے بزدار صاحب ان کے ساتھ بھی بڑا قریب سے ان کو رپورٹ کیا ہوگا.
تو سفر کرتے رہنے انہوں نال تو ان کی مطلب یہ ان کو سمجھ نہیں آتی تھی یا ان کی ترجیح کوئی نہیں تھی کہ یار یہ صفائی شفائی بھی ہونی چاہیے؟ دیکھیے کہ یہ جو ستھرا پنجاب پروگرام ہے یہ ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا فلیگ شپ پروگرام ہے، اور اس پروگرام کا دائرہ جو ہے وہ صرف صوبائی دارالحکومت لاہور تک محدود نہیں، صحیح، اس کا دائرہ کار پورے پنجاب تک جو ہے وہ پھیلایا گیا ہے۔ اور اب جس طرح چوہدری صاحب فرما رہے تھے کہ اب جو دیہات ہیں پورے پنجاب کے وہاں پر بھی صفائی ستھرائی کا جو انتظام ہے وہ کیا گیا ہے، اور یہ جس طرح لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ہے اس طرح جو ہے یہ پورے صوبے کے اندر ڈویژن کی سطح پر اضلاع کی سطح پر جو ہے ویسٹ مینجمنٹ کمپنیاں جو ہیں وہ بن چکی ہیں۔ اور اس جو عید الاضحیٰ پر ہم نے دیکھا کہ پہلے سے انتہائی زیادہ بہتر انداز میں جو ہے وہ انتظامات جو ہیں وہ صفائی ستھرائی کے کیے گئے تھے۔ پورے پنجاب میں 1,20,00,000 صرف جو یہ جو ماحول دوست بیگز ہیں یہ گھر گھر پہنچائے گئے تھے۔ جی ہاں، اور اسی طرح جو آپ فرما رہے تھے فنائل جو ہے اس کا استعمال کیا گیا، ارق غلاب سے جو ہے وہ سڑکوں کو جہاں پر سمیل آ رہی تھی ان کو دھویا گیا۔ اور دیکھیے کہ لاہور شہر کے اندر جو ہماری نہر ہے جو شہر سے گزرتی ہے اس نہر میں بھی جو ہے وہ وہاں پر مانٹرنگ کی گئی، اور کسی سطح پر بھی کسی جگہ کوئی ایک بھی علائش وہاں پر جو ہے اور جو بات آپ نے کی سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی، ان کے دور میں تو یہ 4 سال ان کے دور حکومت میں لاہور شہر سے جو کوڑا ہے کوڑے کے ڈھیر جو ہیں وہ ختم کرنے میں وہ ناکام رہے، اور کوئی منصوبہ تو دور کی بات ہے، اور ویسے بھی ان کے 4 سالہ دور میں پنجاب کے اندر کوئی منصوبہ نہیں آیا۔ سر لاسٹ ورڈ پرائرٹی صرف لاہور کی بجائے ڈیرہ غازی خان۔ چلیں وہ بھی اچھی بات ہے لیکن سب کی عوام کو بھی اپنی پرائورٹی صفائی رکھنی چاہیے۔ اگر آپ اپنے گھر کے باہر الیکشن نہ اٹھا کے تھوڑی جائی کر دیں ہاں خود ہی نہ پھینک دیں، ٹھیک بات ہے۔ تو شاپر وغیرہ دیے تھے نا اس سے بڑا فائدہ ہوا ہے۔ سر فائدہ ہوا، لیکن ہم خود بھی لیکن یہ کلچر ہوتا ہے چوہدری صاحب، یہ صفائی باقاعدہ جب تک کلچر کا حصہ نہیں بنے تو مجھے بار بار پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کلوزنگ میرا خیال ہے کہ ان کے علاقے میں شاید صفائی کا کوئی مسئلہ بند کرو۔ تو کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔